شریعت میں اس نکاح کو پسند کیا گیا ہے جو نہایت سادگی سے انجام پائے۔ انعقاد نکاح کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں۔ بعض اہل علم نے جمعہ کے دن اور مسجد میں نکاح کو بہتر و مستحب قرار دیا ہے۔ مسجد میں نکاح کی ترغیب ایک ضعیف حدیث میں وارد ہے۔ ترمذی۔ مسجد اللہ کا گھر اور بابرکت جگہ ہے۔ مسجد میں نکاح کے ذریعے بہت ساری رسوم سے بچا جا سکتا ہے، تاہم جمعہ کے دن یا مسجد میں نکاح کرنا بہرحال ضروری نہیں۔ فریقین کی سہولت سے کسی بھی دن اور کسی بھی جگہ نکاح ہو سکتا ہے۔ بعض اہل علم ماہ شوال میں نکاح کو مستحب قرار دیتے ہیں، تاہم نکاح کی عمر ہو جانے اور نکاح کے لیے مناسب رشتہ مل جانے کے بعد اس میں تاخیر پسندیدہ نہیں۔ نکاح میں غیر ضروری تاخیر معاشرہ میں فتن و فساد اور بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے اپنی بیٹی بہن وغیرہ کا نکاح کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ مناسب رشتہ ملنے کے بعد اسے ٹھکرانا اور نکاح میں غیر ضروری تاخیر کرنا پسندیدہ نہیں۔ سال کے 12 مہینوں اور دنوں میں کوئی مہینہ یا دن ایسا نہیں جس میں نکاح کی تقریب مکروہ اور ناپسندیدہ ہو، یا اس نکاح منحوس اور نکارہ ازدواجی زندگی کا پیش خیمہ ہو۔ نیک فعلی یعنی کسی سے اچھا گمان کرنے اور نیک فعل لانے کی تو گنجائش ہی نہیں، لیکن شرعاً بدفعلی و بدشگونی جائز نہیں۔ یہ چیز اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں عام تھی۔ غیر مسلم معاشرے میں آج بھی بدفعلی اور بدشگونی اور نحوست کا تصور ہے، اور بدقسمتی سے مسلم معاشرہ بھی اس سے پاک نہیں۔ آج بھی بے شمار نادان لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے اور اس میں شادی بیاہ جیسی مسنون تقریب سے گریز کرتے ہیں جو کسی طرح درست نہیں۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے اس تصور کو باطل قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس کی تردید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی چیز متعدی نہیں۔ ایک دیہاتی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب کسی اونٹ کو خارش لگتی ہے تو وہ سب اونٹوں کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر پہلے اونٹ کو کس نے خارش زدہ کیا؟ کوئی بیماری متعدی نہیں، اور وہ کسی کو اس وقت تک نہیں لگتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پرندوں سے فال لینے، اس طرح الو اور ماہ سفر کی نحوست کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا اور اس کی زندگی، اس کے مصائب اور اس کی روزی لکھ دی۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں پائے جانے والے بعض غلط عقائد اور خیالات کی تردید کی ہے کہ یہ صحیح نہیں اور اسلامی عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ کوئی بیماری بذات خود متعدی اور مؤثر نہیں، وہ کسی پر اثر انداز ہو سکے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ اور تقدیر کے مطابق اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ چیز سبب بن سکتی ہے اور اسباب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، نہ کہ کوئی اور۔ پھر بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اس کے مامور ہیں کہ برائی، ہلاکت اور بیماری کے اسباب سے دور رہیں۔ چنانچہ اسی بنا پر طاعون زدہ شہر میں داخل ہونے اور جذامی شخص کے غریب ہونے سے روکا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، جذامے سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ الغرض ماہ سفر کو منحوس سمجھنا یا ماہ محرم کو سوگ کا مہینہ خیال کرنا، شرک اور ان میں شادی بیاہ کو برا جاننا، اس سے بدشگونی لینا کسی طرح جائز نہیں، بلکہ ایک حدیث میں بدشگونی کو شرک تک کہا گیا ہے۔ جس شخص کو بدفعلی اپنی حاجت سے روک دے اور وہ واپس لوٹ دے تو اس نے شرک کیا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ آدمی یوں کہے، یعنی ایسے موقع پر جب کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے یا بدفعلی اور بدشگونی کا خیال پیدا ہو تو دعا پڑھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر فرد کی عقیدہ و عمل کی اصلاح فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے۔ آمین۔